سکالر بن رہے ہیں اور بنایا جا رہا ہے۔ سلف صالح کہتے تھے کہ پہلوں کی خامیاں بیان نہ کریں، خیر کی بات کر لے ورنہ چپ کر جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا گیا عبد الملک بن مروان کی بیعت کرے، انہوں نے کہا میں بیعت کرتا ہوں اللہ رسول کی اطاعت پر، میں آپ کی بیعت کروں گا، آپ کا حکم مانوں گا، اللہ رسول کے مطابق ہوگا مانوں گا، اگر اس کے خلاف ہوگا نہیں مانوں گا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ہر بات میں شخصیات سامنے نہیں رکھتے تھے، تعداد نہیں دیتے تھے مقابلے میں کتنے ماننے والے ہیں، بس ایک بات تھی اللہ کے رسول کا کیا طریقہ سلیقہ ہے، بس آمنا و صدقنا۔ خلفائے راشدین بھی یہی کہتے تھے، حدیث میں آتا نا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، سنت الخلفاء الراشدین مہدیین، کہ میری سنت میرے خلفاء کی سنت۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہے کہ یعنی میں جس طریقے پر ہوں میرے خلفاء بھی اسی طریقے پر ہیں، لہذا ہماری پیروی کرو، بات سن لو، پالو، مانو۔ یہ نہیں کہا کہ جس طریقے پر میں نہیں تو میرے خلفاء اس کے خلاف ہوں اس کو مانو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صحابہ سے پہلے فرمایا پھر ہم تک پہنچایا ہے۔ دیکھیے میں جو بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے قرآن کی آیت یا حدیث رکھ رہا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور جو تم میں صاحب حکم ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ رَسُولٍ۔ اب حضور کے بعد خلفائے راشدین میں سے کوئی بھی مان لیتے ہیں، ایک فرض کر کے بات کر رہے ہیں کہ وہ صاحب امر ہیں، ان کی بات مانیں، کب؟ جب اللہ رسول کے مطابق ہے۔ اگر وہ اللہ رسول کے خلاف کریں اور پتہ چل جائے کہ حضور یہ کہتے ہیں پھر کس کو مانیں؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسی بات میں اختلاف ہو گیا، فرق آ گیا، اللہ رسول کی بات اور صاحب امر، امتی حضور کے بعد امت ہے آخر تک، پھر کیا کرنا ہے؟ کس کو لیں؟ فرمایا فردوا الی اللہ والرسول، اللہ رسول کی بات کو لینا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ رسول کو چھوڑ دینا چونکہ صاحب امر خلیفہ وقت ہے، خلیفہ راشد ہے، صحابی ہے، اس کو مان لینا، نبی کو چھوڑ دینا، کہیں نہیں ہے۔ تو پھر ہمیں روایات ہمارے سامنے آتی ہیں مولوی صاحب، تو پھر کیا کریں؟ اسناد چیک کریں۔ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ خلاف جائیں، یا ہم ان روایات کی اسناد کو نہیں دیکھ رہے کوئی فرق ہوگا، یا اس بات کے قرائن و نظائر نہیں دیکھے جا رہے، کیونکہ جو بات نبی کی ہوگی وہی صحابہ کی ہوگی، صحابہ اس کے خلاف نہیں جاتے۔ اگر فرق آ رہا ہے تو ہمارے سمجھنے میں فرق ہے، یا کوئی بات کسی اور تناظر میں تھی، آپ اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے اس بات سے لے رہے ہیں کہ یہ جی صحابی ہے یا یہ خلیفہ راشد ہے، ان کی اتنی شان ہے لہذا اس بات کو لے لیا جائے۔ نہیں بھائی، اس کو لیں گے جب اللہ رسول سے نہیں ملے گا، اس کو لیں گے جب اللہ رسول سے بات نہیں ملتی، انہی سے ملتی ہے، پھر ان کی بات کو ہم ترجیح دیں گے۔ لیکن اللہ رسول سے مل رہی ہے اور ان کی زندگیوں کا روایات ایک ان کی تائید بتا رہی ہے، ایک خلاف جا رہی ہے، تو تائید والی بات کو لیں گے، خلاف والی کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ قرآن کہتا ہے نبی کی بات کو ترجیح ہوگی اور صحابی نبی کی بات کے خلاف نہیں جا سکتا۔ یہ میں اور آپ اپنے اپنے گروپوں کو جتوانے کے لیے مناظرہ چالیں چلتے ہوئے ایسے پوائنٹ پھینکتے ہیں۔ مثلا ایک سراتا ہوں، آپ دیکھیں آپ کے پاس ایک مسئلہ آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے کیا ہے۔ اب حضور کی بات کی بجائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات کو ترجیح دینے کے لیے ایک واقعہ گھڑ لیا گیا ہے، حقیقتاً صحیح ہے لیکن جوڑ لگا دیا گیا ہے۔
دیکھیں جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اتنی، بڑے بڑے کافر نے یہ پیش کیا ہے، مجھے تو ان کے نام لیتے ہوئے شرم آتی ہے کہ ان کی کتابوں میں نقل ہے، میں تو ان کی پاؤں کی خاک سے بھی نیچے ہوں، ان کی خاک کے ذرے کو نہیں پہنچ سکتا علم و عمل میں کسی، وہ اتنے بلند لوگ ہیں، پتہ نہیں یہ کیسے باتیں نقل ہو گئیں۔ اگر ان سے غلطی ہوئی ہے تو ہمیں حکم نہیں ہے کہ آپ امت کی غلطیوں کو پکڑ لیں، نبی کو چھوڑ دیں۔ ہمیں کیا حکم ہے؟ ان کی اللہ کے سپرد ہمیں جو بات کتاب و سنت سے مل گئی ہے ہم نے اسے لینا ہے۔ اب امت کی بات کو ثابت کرنے کے لیے زور نہیں لگانا۔ کیا زور لگایا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اتنی ہے جس گلی سے گزرے شیطان دیکھ لے تو بھاگ جاتا ہے۔ کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ شان بیان کرنے سے روایت صحیح ہو جائے گی؟ روایت کی تو سند دیکھیں گے۔ اب جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عمل سامنے آ گیا ہے تو پھر کس کو ترجیح ہوگی؟ قرآن کہتا ہے میرے نبی کو لیں گے۔ ہمیں اس طرح کی باتیں چلا کر گروپوں میں بانٹ دیا گیا ہے۔ بات ایک ہی ہوتی ہے، ہر گروپ اپنی مرضی کی دلیل بناتا ہے، اس کے ساتھ مرچ مسالہ لگا کر اس کی تشہیر کر دیتا ہے۔ اور ہم نے کبھی نہیں پوچھا کہ مولوی صاحب، پیر صاحب، بڑے صاحب، یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں، یہ قرآن کھول لیں، حدیث کھول لیں، بخاری مسلم، یہ ترمذی نسائی کھول لیں، اس میں دکھائیں۔ پہلے تو قرآن کی بات کر لیں، لوگ لڑنے کو پڑ جائیں گے، پھر حدیث کی بات کر لیں، لوگ اور لڑ پڑیں گے۔ ہاں، اپنے اپنے گروپ کے مولوی کی کتاب رکھ لیں، پھر نہیں لڑتے۔ بھائیو، کتاب و سنت کو ترجیح دی جائے۔ مجھ سے آپ پوچھیں کہ آپ یہ عمل کیا غلط ہے تو آپ دلیل پوچھیں یا آپ دکھائیں، لیکن دلیل دیکھنے دکھانے کی بجائے ویسی بدگمانی ایک امت نے ایک دوسرے کے ساتھ رکھی ہوئی ہے، یہ کوئی دلیل نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اختلاف رائے ہو جائے گا امتیوں کے درمیان تو ترجیح کس بات کو ہوگی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہوگی۔ حتیٰ کہ رشتے ناتے، طلاق کے معاملات، بڑے بڑے گھنانی مسائل ہوں، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا، کسی مسلمان مومن مرد اور مومن عورت کے لیے روا نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ اللہ رسول جس بات کا فیصلہ فرما دیں، ان یکون لہم الخیارات من امرہم، کہ وہ اب اپنی بار چلا لیں، کسی اور کی بار چلا دیں، اس میں پہلو طے کریں، چونکہ چنانچہ کریں۔ یہ آپ پوچھنے کے حقدار ہیں، اللہ رسول کا ایسی فرمان ہے، یہ تصدیق کریں۔ پھر یہ نہیں چونکہ میں اس گروپ کا ہوں، میرے مفتیوں کا یہ فتویٰ ہے، میں اس گروپ کا ہوں، میرے مفتیوں کا یہ فتویٰ ہے، یہ حق نہیں ہے، یہ گمراہی ہے۔ مسئلے کو ذاتیات پر نہ لے جانا، خیر خواہی کی بنیاد پر بات کر رہا ہوں۔ میرے پاس بہت سارے حوالے ہیں، نام لے لے کر، کتابوں کے نام لے کر، شخصیات کے نام پر میں بتا سکتا ہوں۔ دیکھیں، اللہ رسول کا یہ حکم ہے، مان رہا ہے، کہتا ہے چونکہ میرے گروپ کا مسئلہ ہے میں اپنے گروپ کو مانوں گا، اور آپ اس کو بڑا نام دیتے ہوں گے، لیکن میں یہاں لوگوں میں ان کی شخصیات یا اپنی شخصیات کے ایسے ذکر نہیں کرتا کہ ہم آپس میں لڑ پڑیں۔ میں اصول کی بات کر رہا ہوں۔ جنہوں نے بھی یہ باتیں کی ہیں اللہ انہیں معاف فرمائے۔ ہمیں حکم یہ ہے کہ اللہ رسول کی بات کو لینا ہے۔ فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس کو پتہ چل گیا اللہ رسول کی یہ تعلیم ہے، یہ فیصلہ ہے، یہ سنت ہے، تو وہ پھر کہتا ہے میں نہیں، میں اپنے گروپ دھڑے یا کسی مفاد کو دیکھتا ہے، وہ اللہ رسول کا نافرمان ہے۔ خواہ کسی گروپ کا ہے، وہابی ہو، دیوبندی ہو، شافعی ہو، مالکی، حنبلی ہو، کلمہ کو کوئی ہو، وہ اللہ رسول کا نافرمان ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ رسول کا نافرمان ہے، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، وہ بڑی دور کی گمراہی میں گر پڑا ہے۔ میں کسی فرقے کو نہیں کہہ رہا، میں اصول بیان کر رہا ہوں۔ اب آپ اس میں دیکھیں